دنیا میں سب سے افضل ترین شخص کون سا ہے؟ دنیا میں سب سے افضل ترین ڈیوٹی کون سی ہے؟ تو کوئی کہتا ہے فلاں ڈیوٹی اچھی ہے، اور کوئی کہتا ہے فلاں نوکری اچھی ہے، فلاں کام میں زیادہ پیسہ ہے، فلاں کام میں عزت ہے، فلاں کام میں شہرت ہے، فلاں کام میں ہماری بلے بلے ہے، فلاں کام میں ہماری بہت زیادہ عزت ہے اور پیسہ ہے۔ تو پھر آپ کے اور میرے لجپال نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے افضل ترین شخص کون سا ہے، ڈیوٹی کون سی ہے؟ تو آپ کے اور میرے لجپال نبی نے فرمایا کہ سب سے افضل ترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے، جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں پیارے دوستو، کبھی کبھی میں یہ بات سوچتا ہوں کہ جب ہم اپنے ایک بچے یا بچی کو، چھوٹے بہن بھائی کو جب ہم مسجد کی طرف روانہ کرتے ہیں جی، اس سے پہلے ہم اسے اچھی طرح تیار کر شان و شوکت کے ساتھ جب سکول بھیجتے ہیں، تو سکول میں جانے کے بعد بچہ پڑھتا ہے الف ب ت س، یا پڑھتا ہے اے بی سی ڈی۔ نہ بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور نہ ہی استاد کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا پڑھا رہا ہوں۔ بس یہی پتہ ہوتا ہے کہ انگلش کا سبق پڑھا رہا ہوں، اردو کا سبق پڑھا رہا ہوں۔ اور پھر وہی بچہ جب وضو کر اور خشوع و خضوع کے ساتھ مسجد میں کسی مدرسے میں تشریف لاتا ہے، اور پھر آ کر وہاں پڑھتا ہے الف با تا سا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ صرف ایک الف با تا سا نہیں پڑھ رہا۔ جب وہ پڑھتا ہے الف تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو پیارے دوستوں، میں کبھی کبھی یہ بھی سوچتا ہوں کہ جب وہ بچہ، معصوم بچہ، نہ اسے نیکیوں کی ضرورت ہے، نہ اسے گناہوں سے توبہ کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اسے درجات کی بلندی کا خوف ہے، وہ معصوم بچہ ہے، گناہوں سے پاک ہے، اور پھر کیا سوچتا ہوں؟ یہ سوچتا ہوں کہ وہ ثواب اور درجات اور وہ گناہوں سے معافی اسے ملتی ہے یا اس کے اس والدین کو ملتی ہے جو اسے تیار کر اتنی محبت کے ساتھ اس مسجد اور مدرسے میں اللہ رب العزت کی پاک کلام پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جہاں ہمیں ضرورت ہے اس وقت دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی بھی، وہاں دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے، وہاں ہمیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف بھی راغب کرنا چاہیے، انہیں پڑھانا چاہیے، انہیں بھیجنا چاہیے۔ اور صرف تعلیم ہی حاصل نہیں ہوتی، اس سے ہمارے آخرت کا سما بھی تیار ہوتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی اور میری دنیا اور آخرت بہتر بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔